جاوید صاحب نے جو ہے ہم نے 30 سٹیپس جو ہیں وہ بارہا دہرائے بھی ہیں یہاں پہ، اور وہ پچھلے پروگرامز میں ہم بتا چکے ہیں. سر مجھ میں مستقل مزاجی نہیں، بہت کوشش کرتی ہوں لیکن بہت جلدی تھک جاتی ہوں. صبا دیکھیے، مستقل مزاجی جو ہے یہ بھی ایک سیکھنے کا کام ہے. جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جسمانی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں، جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے زیادہ اچھا کرنا آ جاتا ہے. جی، تھوڑا سا ضدی ہونا زندگی میں ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک کمزوری ہوتی ہے جو دوسروں کے کریٹیسزم کا ہم پر اثر ہوتا ہے. کم و بیش ہم سب پر اثر ہوتا ہے، تھوڑا یا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اس سے ہماری مستقل مزاجی پہ چوٹ پڑتی ہے. سو اگر ہم اس نہج پہ کام کرنا شروع کر دیں کہ دوسروں کی بے جا تنقید اور نکتہ چینی کو درخور اعتنا نہ سمجھیں، ہٹا دیں، وائپ آؤٹ کر دیں اپنے ذہن سے، تو مستقل مزاجی کی راہ ہموار ہونے لگتی ہے. اس کا تعلق ہماری سیلف اسٹیم سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے نالج اور ذہانت سے بھی ہے، اس کا ہمارے سابقہ تجربات سے بھی تعلق ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ٹریننگز ہیں دنیا میں جن کی مدد سے مستقل مزاجی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ اسٹرکچرڈ ٹریننگز ہوتی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی کی ورڈ بنا لیں تو کہ آپ اپنے عمل پہ، اپنے فیصلوں پر عمل کر سکیں، آپ زیادہ سوچ سکیں، اچھی طرح سوچ کے فیصلہ کریں. لیکن پھر 100 دفعہ سوچنے کے بعد جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر کر گزریں. پھر آپ کی موٹیویشن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کم نہ ہو بلکہ بڑھتی چلی جائے. تو یہ کسی نہ کسی پروگرام میں رہنے سے ہوتی ہے، جو اسٹرکچرڈ پروگرام ہونا چاہیے. دیکھیے، پروگرامز ہمیشہ وہ اچھے ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹرکچرڈ پروگرام کہتے ہیں، جن میں کوئی چیز آپ کریں تو اسے ناپا جا سکے، تولا جا سکے. ایسے پروگرام جن میں پروگرس کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا، ٹریس نہیں کیا جا سکتا، ناپا تولا نہیں جا سکتا، ایسے پروگرامز کوئی خاص کارآمد نہیں پائے جاتے. جو رجحانات کو پروموٹ کرنے کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جسے ناپا جا سکتا ہے، جسے تولا جا سکتا ہے، ایسے پروگرامز کو کرنے سے جس میں آپ کو پتہ چل جائے. جیسے جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے روزانہ واک کرنی ہے، تو آپ واک کرنے کے کسی پروگرام میں جب جاتے ہیں تو آپ ناپ تول سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے وزن کو جو 100 کلو گرام ہے یا کم و بیش 70 کلو گرام ہے، تو آپ اٹھا کے کتنے کلومیٹر تک گئے اور اس سے کتنی کیلریز آپ نے برن کی، ہفتے میں کتنے دن ایسے کیا، سال میں آپ کا وزن کتنا کم ہوگا. تو یہ جو ناپ تول کے نظام والی چیزیں ہوتی ہیں یہ زندگی میں بہت کارآمد ہوتی ہیں. جو ویلیوز ہیں جن کو ناپا تولا نہیں جا سکتا وہ سپورٹیو ہونی چاہیے، پس پردہ مددگار ہونی چاہیے. لیکن خالی ویلیو بیس تھنکنگ سے نتائج نہیں نکلتے. ویلیوز کا پس پردہ ہونا آپ کو اپنے مشن پہ رکھتا ہے، اپنے گولز کو تجویز کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ویلیوز کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. یعنی جو پرپز ہوتا ہے اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. پرپز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اسے ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو ایسا ہمیں زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، اپنے پرپز کو بھی ڈیفائن کرتے رہنا چاہیے. پھر اپنے گولز کو اپنے پرپز کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن جو ہماری زندگی میں ناپ تول کا نظام ہے، جس میں ہم اپنی پروگرس کو مانیٹر کر سکیں، اپنی ڈائری میں نوٹ کر سکیں، گرافیکلی ریپرزینٹ کر سکیں جن چیزوں کو، وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہے.